الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ان باتوں کو پڑھیں گے جو کام ہم کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم ان باتوں میں سے کچھ باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو نماز کے علاوہ ہر کام آپ پر حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ کھانا پینا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو سلام کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، صدقہ دینا، کوئی بھی کام کرنا اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو آپ پر نماز کے علاوہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر بات کی یا بھول کر بات ہو گئی یا کسی بات کا جواب دے دیا تو اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہم اللہ کا نام آتا ہے، ہم جل جلالہ پڑھتے ہیں، حضور کا نام آتا ہے، ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے باہر نبی پاک کا نام دیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز کے اندر ہی کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب میں، یا کوئی بندہ اذان کہتا ہے، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئی، ہم نے درود پاک پڑھ لیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک بندہ ہے کہ اس نے خود بخود ہی کہہ دیا ہے، کسی باہر والے بندے نے حضور کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، اس نے خود ہی درود پاک پڑھ لیا ہے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر کسی نے جواب میں کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر جواب میں نہیں کہا، ویسے کہہ دیا نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے کو عادت ہو جاتی ہے، جو بندہ، دیکھیں ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اب جو بندہ جس طرح کے معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کی عادات بندے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ایک بندہ وہاں رہتا ہے جہاں سارے لوگ گانے گاتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس بندے کی چال میں نا وہ گانوں والا انداز ہوگا، وہ ہر بات کے اندر گانا شامل کرے گا۔ جو بندہ رہتا ہے امیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، امیروں کے معاشرے میں رہتا ہے، تو آپ اس بندے کی چال کو دیکھ لیجئے گا کہ اس بندے کی چال کے اندر بھی ایک امیرانہ بات آئے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بٹھے والے کے پاس رہتا ہے، جو لوگ اتنے صاف نہیں رہتے، تو آپ بھی ایک نہ ایک دن ان جیسے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بندے کے منہ سے درود پاک نکل آتا ہے، تو اگر وہ خود بخود نکل آیا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جی ہاں، اگر خود بھی کہا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بندے نے درود پاک خود بھی کہہ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کسی نے باہر کہا کہ محمد رسول اللہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نماز ٹوٹی۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا اب ایک اور بات، امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ میں سے ایک بند، اس نے نماز نہیں نیتی ابھی، ٹھیک ہے، یہ باہر سے آ رہا ہے، مجھ سے کوئی قرات کے اندر غلطی ہو گئی، اب اس نے مجھے لقمہ دیا، اگر میں نے یہ لقمہ لے لیا تو ہم سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بندہ، امام کو پتہ لگ رہا ہے، دیکھیں یہ بندہ باہر سے چلتا آ رہا ہے، ایک بندہ وہ چلتے چلتے لقمہ دے دیتا آپ کو، یا کوئی رکعت غلط ہو گئی، ٹھیک ہے، باہر والا بندہ لقمہ دے، اگر امام نے وہ لقمہ قبول کر لیا، یعنی اس کے کہنے پر وہ آیت کو ٹھیک کر لیا یا اس کے کہنے پر رکوع ٹھیک کر لیا، تو ہم سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ اکیلے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ؟ جی پتہ لگ جاتا ہے۔ دیکھیں اب آپ، ہاں ایک بندہ ہے، اب امام جہاں کھڑا ہے،
ٹھیک ہے. اب پچھلی صف کے اندر سب سے آخر والی صف کے بارے میں امام کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہاں پر امام اپنی سوچ و بچار کرے گا. اگر اس کو پتہ لگ جائے بھائی یہ بندہ نماز کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں, تو پھر تو وہ اس کی لہل لقمہ. اگر اس کو شک ہے یار مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ نماز کے اندر نہیں ہے, اس کا لقمہ نہ لے. ٹھیک ہے, یہاں پر اپنی عقل کا استعمال کرے گا. سب کی نماز میں نے کہا ٹوٹ جائے گی. اچھا, ایک اور بات, قرآن پاک اگر آپ نماز کے اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ لوگ انٹرنیٹ پر دیکھے ہوں گے, وہ دیکھ کر نماز پڑھاتے ہیں, تراویح کے اندر موبائل کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر, موبائل سے دیکھ کر, قرآن پاک کھول کر, کسی بھی طریقے سے, یا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, اب یہاں دیوار کے اوپر لکھی ہوئی, آپ وہاں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا, عمل کثیر یعنی کہ وہ کام کرنا جس سے باہر والے بندے کو لگے یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا. مثلا اب دیکھیں, دونوں ہاتھوں سے میں ٹوپی ٹھیک کروں ایسے کر کے, اب باہر والے کو کیا لگے گا یہ نماز ہی پڑھا, یہ تو ویسے ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے, آپ کی نماز ٹوٹ جائے. اگر آپ دونوں ہاتھوں سے یہ اپنی شلوار ٹھیک کرتے ہیں اس طرح کر کے, دونوں ہاتھوں سے اس طرح, اب باہر والے کو کیا لگے گا یار یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا, کیونکہ نماز کے اندر تو ہاتھ باندھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایک بندہ ایسے کرتا ہے نماز کے اندر ہی دونوں ہاتھوں سے, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک بندہ ایسے دونوں ہاتھوں سے خارش کرتا ہے, نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک بندہ ایسے داڑھی سے کھیلتا رہتا ہے, ایسے وضو کیا نا اس نے, نماز نہیں اتری, وہ پانی ایسے صاف کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, نماز ٹوٹ جائے گی. اب دیکھیں, اگر میں یہ کروں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, اچھا جب میں ایسے کروں گا آپ کو کیا لگے گا کہ ابھی تک یہ نماز نہیں پڑھ رہا, جیسے ابھی صاف کر رہا ہے, آپ کو یہی لگے گا نا. جب آپ کو یہ لگے گا میری نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, اگر آپ کی کوئی ٹوپی وغیرہ گر جاتی ہے سجدے میں, رکوع میں جاتے گر جاتی ہے, تو آپ نے ہلکی کوشش کے ساتھ اگر ٹوپی آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ رہنے دیں. اب ایک جگہ, کئی جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پنکھے وغیرہ لگے ہوتے ہیں, آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے, اڑ جاتی ہے آگے کی طرف. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کرنا کہ آپ سجدے میں جاتے جاتے جہاں ٹوپی کھانی آ جائے, نہیں, چھوڑ دیں آپ. اگر آسانی سے ٹوپی سجدے کی جگہ پر ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی نا. اگر ٹوپی آپ کی اڑ کر یا آگے پیچھے ہو گئی ہے کسی کا پاؤں لگنے سے, تو آپ نے نماز کے اندر یہ نہیں کرنا میں یہاں سے ٹوپی اٹھا رہا ہوں, نماز آپ نے ایسے ہی پڑھ لینی. جی, بندہ جمعہ پڑھا رہا وا تو ان جمعہ نہیں پڑھنا ہوتا, اور موبائل دیکھ کے پڑھا رہا وا, موبائل سے دیکھ کے جمعہ ہو جائے گا. میں نے پہلے کہا نا نہیں ہوگا. وہ چاہے جمعہ پڑھائے, یہ کیا اس نے سوال کیا ہے, اگر ایک بندہ جمعہ پڑھا رہا ہے اس کو جمعہ پڑھانے نہیں آتا, نہیں ہوتا ایسے. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ پہلے سیکھ کر آئے, یا عوام کو چاہیے کہ اس بندے کو آگے کھڑا کرے جس کو نماز جمعہ پڑھانا آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا, سجدہ آپ نے پاک جگہ پر کرنا ہے, ہو جاتا ہے ہمارے لیے. دیکھیں ہمارا علاقہ الحمدللہ ٹھیک ہے, ہماری مسجدیں ٹھیک ہیں. پہلے پہلے علاقے ایسے ہوتے ہیں, اب بھی ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں کہ میدان ہے, کوئی صحرائی علاقہ ہے, کوئی میدانی علاقہ ہے, کوئی پہاڑی علاقہ ہے, اب وہاں پر جانور بھی گزرتے ہیں جنگل کے اندر. آپ جنگل میں جا رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پاک جگہ ڈھونڈنی ہے, نہیں مل رہی اس کو صاف کر لیں. فرض کریں یہاں پر اتنی مٹی کے اندر سجدے کی جگہ پر, ٹھیک ہے, مٹی ہے اوپر, کہیں اور جگہ نہیں مل رہی, اس کو ہٹا دیں, نیچے سے تو پاک مٹی آئے گی, وہاں سجدہ کر لیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا, اگر آپ کا, میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے لوگوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے. اچھا, اب یہ اس وقت کی بات ہے, اگر آپ کا آج بھی ستر تہ بند
جس طرح ہمارے بزرگ پہنتے ہیں کھل جائے، پھر اگر وہ 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اتنی دیر تک کھلا رہا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. فرض کریں جس طرح وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جس طرح بڑے بزرگ وہ پہنتے ہیں تہ بند، ٹھیک ہے، لنگوٹی، تو وہ اگر کھل جائے، اگر 3 تسبیحات کی مقدار تک کھلا رہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کھل جائے تو آپ کو باندھنا فرض ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک شرم کا مقام ہے. مطلب لوگوں کے لیے ایک نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے. اچھا، اگر آپ نے نماز کے اندر کھا لیا پی لیا، ٹھیک ہے، یا آپ کے منہ میں پہلے ہی اتنا سارا تھا، آپ ایسے ہی کھاتے کھاتے نماز نہیں لی، آپ کی نماز نہیں ہوگی. جی ہاں جی، جو بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے گاؤں کے اندر جو بڑے بزرگ پہنتے ہیں جسے ہم دھوتی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پجام، ٹھیک ہے. بس دیکھیں نا تھوڑی بہت یہاں کی چیز بیٹھی ہے ایسے کر دیا ہوا، ٹھیک ہے، ایسے تو آپ نے ایک ہاتھ باندھا ہوا نا، جب آپ نے دونوں ہاتھ کھول دیے آپ کی نماز گئی. مطلب آپ خارش اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں، یہ یہاں ایسے یا ایسے کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح عادت ہوتی ہے بندوں کو، ٹھیک ہے، یا ایسے، یہ بھی عادت ہوتی ہے ٹوپیوں کی، یا ایسے کرنے لگ جاتے ہیں نماز کے اندر ہی، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں نے پہلے کہا کہ کوئی چیز کھا لی نماز گئی. کتنی چیز کھا لی تو نماز چلی جائے گی؟ چنے کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے، چنا دیکھا ہے نا آپ نے، اتنی مقدار کے برابر اگر کوئی چیز وہ بندہ آگے نکل گیا کھا گیا تو بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اگر آپ کا خون نکلا فرض کرو منہ سے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب خون نکلا آپ کا، اب آپ نے وہ آگے کر لیا آگے، اگر آپ کو ذائقہ اتنا زیادہ نکلا ہے، آپ کو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ خون نکلا ہے، وہ باہر نکلا نا، ٹھیک ہے، باہر، چاہے خون ہے چاہے روٹی کھائیں چاہے آپ دودھ پیئیں، کوئی بھی شے آپ نے آپ کے منہ سے آگے چلی گئی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی چنے کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ نے جان بوجھ کر اپنا سینہ قبلے سے پھیر لیا پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نے جان بوجھ کر اپنا سینہ یعنی اپنا منہ یہ آپ نے قبلے سے پھیر لیا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تو ہے نماز کے یہ وہ باتیں ہیں اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی کر لی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا اب کچھ لوگ ہیں، آگے بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں، اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو حرام کے قریب ہیں، یعنی کہ جو اگر آپ نماز کے اندر کام کریں گے وہ حرام کے قریب ہیں. ان کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی. جس طرح شراب حرام ہے نا، اسی طرح یہ کام بھی کرنے حرام ہے. کون سے؟ جناب ایسا کام جو نماز کے اندر ہماری توجہ اللہ تعالی سے ہٹا دے. اللہ سے ہٹانے والی ہر کام، نماز کے علاوہ اللہ تعالی سے ہٹانے والا ہر کام ہے. اب کھا رہے ہیں آپ کی توجہ کھانے کی طرف آ گئی نا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اب پی رہے ہیں آپ نماز کے اندر، آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی، آپ کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے آپ پر، ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے آپ گناہ گار ہوں گے. ایک بندہ کپڑے کے ساتھ داڑھی کے ساتھ کھیلتا ہے، بندے کی عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، ایسے کر رہا ہے، یا ایک بندہ اپنے آپ کو داڑھی کو ایسے کرنے لگ گیا. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے. ایک اور بات، کپڑا سمیٹنا، یہ والا کام، یہ آپ کپڑا سمیٹا ہے آپ نے، یہ کپڑا ایسے ہوتا ہے نا، یہ کپڑا سمیٹ رہے ہیں آپ یہاں سے بھی، اور جو آپ یہ جہاں یہ آپ کے پہنچے ہیں
यहां से भी समेटना ये आपकी नमाज को तोड़ देता है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जो हमारे ये घुटने हैं ना, घुटने ये वाले, ठीक है, इनको नमाज के अंदर नंगा करना हम पर फर्ज है, वाजिब है। अगर आपके ये घुटने नंगे नहीं होंगे आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से यहां से ये वाली सलवार हमारे आप ऐसे करते हैं, फोल्ड करते हैं इस तरह, अक्सर लोग यही करते हैं ना। या नीचे से कुछ लोग जो पैंट पहनते हैं, आपने देखे होंगे वो नीचे से फोल्ड करते हैं, ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। अब आप कहें जी जो लोग पैंट पहनते हैं उनका फिर हाल क्या है? उनका हाल ये है भाई, वो अपनी पैंट अपने घुटनों से ऊपर ऊपर बांधे, ऊपर बांधे। आप बांधना और होता है, समेटना और होता है। देखिए, अब आपने नाला पहना हुआ है, ठीक है, अब आपने यहां बांधा हुआ है, एक है बांधना, एक है आप इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी शरीयत इस्लामिया ने इसको मना फरमाया, ये मकरूह तहरीमी है। आप इस बात का ख्याल रखा करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी के अंदर नमाज इस तरह पढ़ने लग जाते हैं आते ही, ठीक है, ये काम भी मकरूह तहरीमी है। आपकी जमात जाती है तो जाए, आपने वुजू करते आते आते आपने ये काम करना है पहले। देखिए, आपकी जमात रह जाएगी ना, लेकिन जब आप इस तरह नमाज पढ़ेंगे आपकी नमाज होगी नहीं। फिर क्या बेहतर है, ठीक है, जब आप वुजू करके आए तो अपने कपड़ों को समेटे, रास्ते में आते आते समेटे, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये है मकरूह तहरीमी। एक और बात हमारी ये आस्तीन, ठीक है, वो कहते हैं कि जनाब अगर आप यानी आधी कलाई से ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है, आपने ऊपर उठाया ऐसे, गर्मी की वजह से आपकी नमाज छूट जाएगी। अब इसका हल क्या है? कपड़े आप अगर आपको तकलीफ होती है, गर्मी होती है, कपड़े आप हल्के पहन लें। नहीं हल्के पहनने तो फिर आप नमाज इसी तरह पढ़े। एक है बंदे के पास ऊपर वाली चादर हो ही ना। अब इससे आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले भी कहा 70 के जब आपने फर्ज पढ़े थे कि एक बंदा नाक से लेकर घुटनों तक अपनी ये जगह छुपा लेता है, उसकी नमाज हो जाएगी। अगर एक बंदे के पास इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन एक बंदा कपड़ा है वो फिर भी ऐसे करता है, ठीक है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये हराम है, ये मकरूह तहरीमी है। अच्छा, एक और बात, सजदा में हम सजदे में जाते हैं, एक बंदा अपनी ये वाली कलाइयां ये जमीन पर ऐसे बिछा देता है औरतों की तरह, आपकी नमाज नहीं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अगर आपका मुंह किबले की तरफ नहीं है, किसी और के मुंह की तरफ है, फर्ज करें ये किबला है, एक बंदा आपके सामने खड़ा है, आपकी नमाज नहीं होगी ऐसे। बात समझ आ रही है आपको? अगर एक बंदा आपके सामने खड़ा है ना, आपकी नमाज नहीं होगी। सामने इस तरह आपकी तरफ मुंह करके, जिस तरह मेरी तरफ आप खड़े हो, अब ये बंदा खड़ा है मेरे सामने, किबला भी इधर है, फर्ज करो। अब अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो ये हराम है। अगर मैंने नमाज पढ़ी है तो ये नमाज दोबारा पढ़नी वाजिब है हम पर। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, एक बंदा देखिए, आप उधर हो जाए, उधर वो करें। अब देखिए, अब ये बंदा अपनी नमाज पढ़ रहा है, जाहिर बात है मस्जिद में नमाज पढ़ते लोग। अब ये बंदा क़याम कर रहा है, रुकू कर रहा है, मैं इसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बात समझ आ रही? अच्छा, बिला जरूरत जमाई मकरूह तहरीमी है। एक बंदा जानबूझकर ऐसे मुंह खोल लेता है, मकरूह तहरीमी है। ये बात याद रखें आप, ये हराम के करीब है। अगर एक बंदा ये काम करता है तो उसको नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। बात समझ आ रही है? ये कुछ है मकरूहात तहरीमी, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।